बात करें मौसम की तो शहर में सर्द मौसम का राज है। ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। शहर का दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 78% है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो इस वक्त जो है वो हल्की हल्की धुंध छाना शुरू हो चुकी है और सर्दी का राज भी जो है वो शहर लाहौर में बरकरार है। ठंडी हवाएं चल रही हैं जिसके बाद खुनकी भी महसूस की जा रही है। मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री तक जाएगा और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान हैं। हवा में नमी का तनासुब 78% है और इससे शहर में 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई थी कि आज सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली दिखने में नजर आएगी, लेकिन फिलहाल आसमान पर जो है वो बादलों का बसेरा है। सूरज जलवागर नहीं हुआ तो जिसके बाद सर्दी की शिद्दत जो है वो ज्यादा महसूस की जा रही है और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों तक शहर का मौसम जो है वो इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा। बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। मौसम खुश्क है तो मौसमी अमराज भी आम होते जा रहे हैं। शहरी जो है वो मुख्तलिफ मौसमी अमराज में जो है वो मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार आम होता जा रहा है और शहरियों से यही अपील की जा रही है कि अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें। जबकि दूसरी जानिब जो है वो फिजाई आलूदगी में भी इस वक्त इजाफा देखने में नजर आ रहा है। इस वक्त लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर है और आलूदगी की शरह 206 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से भी अगर बात कर लीजिए तो बेदिया रोड के तरफ में 264, इकबाल टाउन के तरफ में आलूदगी की शरह 237 तक रिकॉर्ड की जा रही है। डीजे फेस 5 के तरफ में 231, अस्करी टन के तरफ में 188 तक आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। गुलबर्ग 2 और कैंट के तरफ में 177, जबकि मॉडल टाउन के तरफ में आलूदगी की शरह 160 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को ये कहा जा रहा है कि शाम के औकात में जो है वो धुंध फिर से जो है ज़्यादा देखने में नजर आएगी। सर्दी भी ज़्यादा होगी तो शहरी कोशिश करेंगे शाम के औकात में जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। सफ़र करना है तो फोग लाइट्स का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाया जाए। शहरी एहतियात बरतें। समरा फातिमा हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि खुश्क और सर्द मौसम के बायस बच्चों और हामला खातून में मौसमी बीमारियों में तशवीशनाक इजाफा होने लगा है। शदरा में वाक़या सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की OPD और एमरजेंसी में रोजाना मरीजों की तादाद गैर मामूली हद तक बढ़ रही है। बड़ी तादाद में बच्चे नज़ला, जुकाम, गले की सोजिश और सांस की बीमारियों में मुब्तला होकर इलाज के लिए लाए जा रहे हैं। कमजोर मुदाफ़ियती निज़ाम रखने वाले बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मजहर आवान का कहना है कि वालिदैन बच्चों को गर्म और मरतूब माहौल फराहम करें, पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। इन्फ्लुएंजा वायरस एक मुतादी मर्ज है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है और इसमें हवा के करंट में, हवा की तेज़ी में ये वायरस तेज़ी से स्प्रेड होता है। इसकी एहतियाती तदाबीर में ये है कि फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग की जाए, प्रॉपरली मास्क इस्तेमाल किए जाएं। मौसम की खुश्की के बायस हामला खवातीन को भी मुख्तलिफ पेचीदगियों का सामना है, जिनमें सांस की तकालीफ और फ्लू जैसी बीमारियां शामिल हैं। डॉक्टर आमना सलाहुद्दीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव के लिए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन समेत दीगर एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से किसी किस्म की पेचीदगी नहीं होती। आइडियल टाइम इस वैक्सीनेशन का, चूंकि सर्दियां शुरू होने से पहले जो सितंबर अक्टूबर का महीना है उसमें है, और अगर ये वैक्सीनेशन आप लगवा लेते हैं वो के खातून उस वक्त हामला हो किसी भी मुद्दत की या उसके बाद हामला होती है तो उसकी और उसके पैदा होने वाले बच्चे की सेहत पे कोई इसका नेगेटिव असर नहीं होगा। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बरवक्त एहतियात और दुरुस्त रहनुमाई से मौसमी बीमारियों से बचाव मुमकिन है। बसूरत दीगर ये बीमारियां संगीन सूरत इख्तियार कर सकती हैं। कैमरामैन टीपू आवान के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42। अब यहाँ आपको बताएं कि सोने की कीमतों में 7,200 रुपये फ़ी तोला इजाफा हो गया है। खालिश 24 के रात फ़ी तोला सोना 4,73,000 रुपये का हो गया। 22 के रात फ़ी तोला सोना 4,33,583 रुपये का हो गया है। इन कीमतों के हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद खान, बताइएगा। बिल्कुल, रवा कारोबारी हफ्ते के आगाज पर आज सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान देखा जा रहा है और आज सोने की कीमतों में 7,200 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है, जिसके बाद खालिश 24 के रात फी तोला सोने की नई कीमत 4,73,000 रुपये आई है और 22 के रात फी तोला सोने की नई कीमत 4,33,583 रुपये रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह 21 की रात फी तोला सोने की कीमत 4,13,875 रुपये जो है वो रिकॉर्ड की गई है और
عالمی مارکیٹ کے اندر چونکہ سونے کی قیمتوں میں تیزی ہے، اس لیے یہ سمجھا جا رہا ہے، یہ جولرز کی جانب سے اندیا دیا جا رہا ہے کہ رواں کاروباری ہفتے کے دوران سونے کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور سونے کی قیمتیں 5 لاکھ روپے فی تولہ کی ریکارڈ سطح پر جا سکتی ہیں۔ جی شہزاد خان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب بھر میں موسمی سرما کی چھٹیاں، خلاف ورزی کرنے والے تعلیمی اداروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم جاری کیا گیا ہے، بتائیں گے جنید ریاض۔ جی جنید، بتائیے گا۔ جی، موسم سرما کی چھٹیاں 11 جنوری تک ہیں، لیکن بیشتر تعلیمی اداروں کی جانب سے آج سے ہی اسکول کھول لیے گئے، جس پر محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سخت نوٹس لیا ہے اور کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ اس حوالے سے لیٹرز بھی معطل کیے جائیں گے اور بھاری جرمانہ بھی کیا جائے گا، اور محکمہ اسکول ایجوکیشن نے کہا ہے کہ فوری طور پر رپورٹ کی جائے وہ ادارے جو کہ احکامات کے خلاف کھل رہے ہیں۔ جی جنید ریاض، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ حکومت نے تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے لاہور سمیت دیگر چیمبر سے مدد مانگی ہے۔ ملکی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے لاہور چیمبر نے کمر کس لی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے شہزاد خان عبدالی۔ جی شہزاد خان۔ بالکل، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری صنعت و تجارت کی بہتری، ایکسپورٹ کو بڑھوتری دینے اور کاروباری برادری کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے، اور ایوان صنعت و تجارت کے صدر فہیم الرحمان سیگل کی جانب سے مختلف شعبوں کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے نوٹیفیکیشن دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ایوان صنعت و تجارت کے نائب صدر خرم لودھی اور دیگر عہدیداران کو بھی اس حوالے سے نوٹیفیکیشن کا اجرا کیا گیا۔ دونوں شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ سر فرمائیے گا، کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، کس طرح سے ایکسپورٹ کو بوسٹ کرنے کا مشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہمارے لاہور چیمبر میں تقریباً 300 کے لگ بھگ اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں، جن کا تعلق مختلف سیکٹر سے ہے، اور یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ بہت سارے سیکٹر وائز جو لوگ ہیں ان کو ہیڈ کرتے ہیں، اور سو فار ڈیلیگیشن از کنسرن، ڈیلیگیشن کے حوالے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جو کہ اس نے باہر جا کے ریپرزینٹ بھی کرنا ہے۔ اور پھر اس وقت ہماری جو ایکسپورٹ کا ایشو ہے، آپ کو پتہ ہے بڑی ریپڈلی ڈپ کر رہی ہیں ہماری ایکسپورٹس، اور ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ایک دفعہ پھر 19 بلین تک پہنچ چکا ہے ایز آف ٹوڈے، جو ہمارے پچھلے 6 منتھ کا جو ابھی فگر آئی ہے، اور اسی ریشو سے اگر یہ ڈیفیسٹ بڑھ گیا تو اینڈ آف فسکل ایئر یہ تقریباً 38 بلین US ڈالر تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ سو اس حوالے سے ہماری لاہور چیمبر کی کوشش ہے کہ کسی طرح ایکسپورٹ بڑھائیں، اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ڈائیورسیفیکیشن آف پروڈکٹ اور ڈائیورسیفیکیشن آف مارکیٹ ہم خصوصی طور پہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا تھا کہ کوئی ایسا اپروپریٹ بندہ جس کو ایکسپیرینس بھی ہو، اور جس کو جو ہمارے ایکسپورٹ کے حوالے سے جو ہماری پروڈکٹ ہیں ان کو کہاں پورٹریٹ کرنا ہے اور کتنی جگہ پہ جا کے پورٹریٹ کرنا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ چونکہ میں کافی عرصے سے یہ کمیٹی چلا بھی رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر آدمی اس حوالے سے کوئی اور نہیں تھا، تو میری خواہش تھی کہ میں یہ کمیٹی انہی کے حوالے کروں، اور آج میں نے ان کو یہ کمیٹی دیا، اور امید کرتا ہوں کہ اس کی پرفارمنس بڑھے گی۔ اور اس سال جو ہمارا پلان ہے کہ ہم 3 یا 4 ڈیلیگیشن لے کے جائیں گے، اور یہ سارا ورک پلان خرم لودھی صاحب کو ہم نے دیا ہے، اور اس پہ یہ کام کریں گے، اور آپ دیکھیں گے اس سال بڑے ایکٹیولی ہم اپنے ڈیلیگیشن مختلف ممالک میں لے جائیں گے اور اپنی پروڈکٹ کو وہاں پہ جا کے ڈسپلے کریں گے۔ بالکل، ایوان صنعت و تجارت کے صدر فہیم الرحمان ساگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کو بوسٹ کرنے کے جی شہزاد خان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب ٹیچرز الاؤنس پر نیا تنازع سامنے آ گیا ہے۔ ٹیچرز الاؤنس کی منظوری، مگر سرکاری فائلز میں اعتراضات سامنے آئے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے 2.7 ارب روپے سالانہ مالی بوجھ پر تحفظات اٹھا دیے ہیں۔ تعلیم کا 80% بجٹ پہلے ہی تنخواہوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی اپڈیٹ کریں گے، علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی علی رامے۔ جی بالکل، پنجاب حکومت نے چند روز قبل ہی اساتذہ کے لیے جو کہ ہیڈ ٹیچرز ہوں گے اسکولز کے اندر، ان کے لیے ایک اسپیشل الاؤنس جو ہے وہ اپروو کیا تھا، اور یہ اسپیشل الاؤنس 5,000 سے لے کر 12,000 تک تھا، اور اس کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ دی۔ لیکن اب اس میں کچھ دستاویزات میں محکمہ خزانہ پنجاب اور قانون کے کچھ اعتراضات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو محکمہ خزانہ پنجاب نے اعتراض یہ اٹھایا تھا کہ 2.7 بلین کا یہ ایک سیپریٹ ایک بجٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا اسپیشل الاؤنس کے لیے، جو کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو آلریڈی ایک پیمنٹ جو ہے وہ تنخواہوں کی مد میں دی جا رہی ہے۔ تو تنخواہوں کی مد میں 80% بجٹ جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن کا۔
تو اس پر فائنانس ڈپارٹمنٹ نے یہ بھی کہا کہ IMF کا لون ہے، سیلاب کی صورتحال ہے، سیلاب زدہ علاقوں میں ریویمپنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، تو اس سے اضافی بجٹ جو ہے وہ ایک اضافی بوجھ بنے گا حکومت کے اوپر. اور دوسری طرف محکمہ لاء جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے کچھ پوائنٹ آؤٹ آبزرویشن جو ہے وہ یہ کی گئی تھی کہ ان کی باقاعدہ رولز کے اندر کوئی ایسی پوسٹنگ جو ہے وہ ہے نہیں. تو پوسٹنگ کے لیے پہلے تو قانون کو امینڈ کرنا پڑے گا، قانون کی امینڈمنٹ ہوگی تو اس کے بعد یہ ہیڈ ٹیچرز اس طرح کی تعیناتیاں جو ہے وہ کی جائیں گی، سروس رول جو ہے وہ تبدیل کرنے ہوں گے. لیکن اس پر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حکام نے موقف جو اپنا دیا کہ سروس رول جو ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف فائنانس ڈپارٹمنٹ کے جو اعتراضات ہیں اس پر اب حکومت جو ہے وہ دوبارہ اس پر بات چیت جو ہے وہ کرے گی، لیکن اس پر فیصلے کو جو ہے وہ سوچنا ہوگا. تو یہ حکومت کی طرف سے اب اپروول جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور یہ پورے پنجاب میں 5,000 سے 12,000 روپے کا ایک اسپیشل الاؤنس جو ہے وہ ہیڈ ٹیچرز کو دیا جانا تھا. جی علی رام، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار اسٹاک مینجمنٹ کے حوالے سے اجلاس ہوا. اجلاس کی صدارت وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق نے کی ہے. اجلاس کا احوال بتائیں گے سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہے. جی زاہد چودھری. جی، وزیر اعلیٰ اسپیشل انیشیٹو فار اسٹروک مینجمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ آج محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں اہم اجلاس ہوا ہے جس کی صدارت جو ہے وہ صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق نے کی، جبکہ سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں دیگر افسران جو ہیں وہ اس موقع پر موجود تھے. اس اجلاس میں جو ہے وہ صوبے بھر میں اسٹروک کے جو مریض ہیں فالج کے ان کو بر وقت اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی، اس کے ساتھ ساتھ ریفرل سسٹم، ایمرجنسی رسپانس اور جدید علاج کے طریقہ کار پر جو ہے وہ تفصیلی بات چیت کی گئی اور اس پروگرام کا جائزہ لیا گیا، جس کے تحت جو ہے وہ فالج کے مریضوں کو فوری جو علاج معالجہ ہے جدید اس کی فراہمی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی. یہ انیشیٹو جو ہے وہ چیف منسٹر کی جانب سے لیا گیا ہے اور اس پر اب عمل درآمد کے حوالے سے جو ہے وہ آج جو اقدامات تھے ان کو حتمی شکل دی گئی اس اجلاس میں. اس موقع پر خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ اسٹروک کے مریضوں کے لیے فوری اور مؤثر علاج کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس پروگرام کے تحت. جی زاہد چودھری، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ.